صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک ایسی عورت تھی، بیوہ عورت تھی، ایک بچہ اس کا تھا اور فاقہ زدہ عورت تھی، یعنی اس کے پاس بیچاری کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پہننے کو نہ اتنا کھانے کو، مسلمان نہیں تھی وہ عورت۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، پریشانی ہے۔ اس بچے کو ترس آیا ماں کے، اور بچے نے کہا کہ میرے چچا جان ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس سے جا کے آپ کی حالت بیان کروں، آپ کے بارے میں بتاؤں، شاید کہ اسے کچھ ترس آ جائے اور وہ دے دے۔ اس عورت نے کہا تیرا چچا جان مالدار تو ہے، پیسے والا تو ہے، لیکن اس کے اندر تکبر بہت ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، بلکہ تانے دے گا، تو نہ جا تو وہ زیادہ بہتر ہے، ایسوں کے پاس نہیں جاؤ۔ تو اس نے کہا چچا جان ہے، شاید وہ ترس کھا جائے۔ بار بار جب اس نے اصرار کیا تو ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلا جائے۔ اب وہ بچہ جب چچا کے پاس گیا، اپنی ماں کی حالت بتائی، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ایک چادر ہے وہ بھی پیمن زدہ ہے، اگر ہو سکے تو کچھ کپڑا دے دو۔ اس نے وہی بات جیسے اس کی ماں نے کہی تھی، تانے دینے شروع کر دیے، کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، میرے پاس بھاگ کے آ جاتے ہو، کچھ نہیں ہے میرے پاس تمہارے لیے، چلے جاؤ یہاں سے۔ بچہ بیچارہ روتا ہوا، ایک باپ نہیں تھا، ماں کی یہ حالت تھی، پریشان ہو کے ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جیسے آپ نے کہا تھا وہی ہوا، چچا نے ایک تو دیا کچھ نہیں، اوپر سے پھر تانے بھی دیے اس نے، تو اس لیے میں دکھی ہو کے غمگین ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر ماں نے کہا بیٹا ایک ایسا شخص ہے، اس کا نام محمد، ہم نے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پاس چلا جا، سنا ہے کہ وہ لوگوں کی فریاد سنتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اچھے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ دین ایسے کو پھیلا رہا ہے کہ لوگ اس کی باتیں سن کے اسی کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے دین پہ جس پہ ہیں بس ٹھیک ہے، تو کلمہ نہ پڑھنا، اسے بتا دینا کہ مجھے کلمہ نہ پڑھاؤ، اور ہماری مدد کرنی ہے تو کر دو۔ اس بچے نے کہا ٹھیک ہے ماں میں جاتا ہوں، تو گیا، جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بچے کو بٹھایا، شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ اس بچے نے اپنی ماں کی حالت بتائی کہ میرا باپ بھی نہیں ہے، میری ماں کی یہ حالت ہے، فاقہ زدہ ہے اور پہننے کو کپڑا نہیں۔ آپ نے اپنی کملی والی چادر اتار دی، فرمایا بیٹا یہ لے جاؤ، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ کلمہ میں نہیں پڑھوں گا، آپ کے دین پہ نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، تو یہ لے جا، اپنے پہلے تن کو تو ڈھانکو، اور فرمایا کہ جس چیز کی جب بھی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا۔ ایسا شفقت برا ہاتھ، ایسی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے کہ اس بچے کا دل ہی بدل گیا، اور جا کر کے ساری گفتگو ماں کو سنائی۔ ماں وہ تو ایسے ہیں کہ وہ تو غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، میرے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ آج نہیں میرے سر پہ کسی نے پھیرا، لیکن اس نے میرے جب سر پہ ہاتھ پھیرا ایسے محسوس ہوا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یتیموں کا وہ وارث ہے، بیووں کا وہ سہارا ہے۔ اس کی گفتگو میں ایسے درد مندی تھی، دل کرتا تھا کہ اس کا کلمہ پڑھے۔ اس نے کہا بیٹا، پھر اس نے کیا کہا ماں، اس نے کہا کہ جب بھی کچھ ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا۔ میں نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا، کہا اچھا کوئی بات نہیں، مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو آ جائے گا۔ تو ماں نے کہا کہ ایسا شفیق، ایسا مہربان، دیتا کچھ تانے دیتا یا کوئی ایسی باتیں کچھ بھی نہیں؟ کہا نہیں۔ ماں کا دل بڑا خوش ہوا، کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کے کلمہ تم بھی پڑھو، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوں، جا کے اس کا کلمہ پڑھ لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے شفیق، ایسے مہربان، خیر خواہ نبی تھے، جیسے الدین النصیحہ فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمارے نبی خیر خواہی تھے، امت کے ساتھ ایسی محبت تھی، ایسی شفقت تھی، پوری زندگی امت کرتے گزری، امت کرتے گزری، آخری وقت ہے تو امت ہے۔ اما آمنہ فرماتی جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت بھی آپ کے لب ہل رہے تھے، یہ معجزہ ہے، تو میں نے کان لگا تو اس وقت بھی اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں تھی کہ اللہ میری امت کو بخش دے، امت کو بخش دے۔ امت اور ان کا کیا واسطہ ہے؟ امت کو کیوں اتنا یاد کرتے؟ اور امت کیسی کہ درود شریف پڑھنے کو تیار ہے، اس کو یاد ہی نہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے۔
جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے، ویسے ہمارا لباس ہی نہیں، ویسے ہمارے بال ہی نہیں، ویسے ہمارا چہرہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہم غمگین کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ والے کو خواب میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چھلنی تھا، خون سے آلودہ تھا۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ جب یہ چہرے پہ یہ داڑھی پہ پھیرتے ہیں نا اس طرح، تو سمجھو میرے سینے پہ یہ اس طرح پھیرتے ہیں، خون و خون کر دیتے ہیں۔ تو وہ نبی ایسے خیر خواہ تھے، اپنی امت کے لیے مغفرت بخشش کی دعائیں امت کرتے چلے گئے، اور تب تک فرمایا میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا آخری امت ہی نہیں جائے گا۔ امت کی ایسی جو ہے فکر ہے، لیکن امت کو کوئی فکر نہیں، اپنی فکر بھی نہیں، اور اپنے رسول کی سنتوں پہ کیا چلے وہ۔ تو کوشش کرے انسان اپنے رسول سے محبت کرے، اپنے نبی سے محبت کرے، اور ان جیسے طریقوں کو اپنائے۔ اصل یہ ہے سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ سے ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔